بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سفیان بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام اور قربانیوں کی طویل داستان۔ اسلام کے ابتدائی دنوں میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اللہ کا پیغام عام کرنا شروع کیا تو قریش کے سرداروں نے اس دین حق کو روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ اسی دوران حضرت سفیان بن حرب جیسے عظیم لوگ بھی تھے جنہوں نے دین اسلام کی سچائی کو دل سے قبول کیا اور پھر اس کے لیے ناقابل فراموش قربانیاں دیں۔ حضرت سفیان بن حرب کا پس منظر۔ حضرت سفیان کا تعلق قریش کے ایک معزز اور طاقتور خاندان سے تھا۔ وہ قریش کے اہم سرداروں میں شامل تھے اور اپنی عقل، تدبر اور قیادت کی صلاحیتوں کی وجہ سے مکہ میں نمایاں مقام رکھتے تھے۔ وہ اپنی زندگی کے ابتدائی دنوں میں بتوں کی پرستش کرتے تھے جیسا کہ مکہ کے دیگر لوگوں کا معمول تھا، لیکن ان کا دل ہمیشہ ان کی روحانی جستجو کی طرف مائل رہا۔ قرآن کی تاثیر اور قبول اسلام۔ ایک دن حضرت سفیان بن حرب کعبہ کے قریب بیٹھے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں قرآن کی تلاوت شروع کی۔ اللہ کا کلام سن کر ان کے دل میں ایک عجیب کیفیت پیدا ہوئی۔ وہ بار بار ان آیات پر غور کرتے رہے اور محسوس کیا کہ یہ کلام کسی انسان کا نہیں بلکہ رب العالمین کا ہے۔ حضرت سفیان نے کئی دن تک اسلام کے بارے میں سوچا اور قریش کے سرداروں کی مخالفت کے باوجود ایک رات چھپ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ کا کلام سنا اور اسے حق پایا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اس کے رسول ہیں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد مشکلات کا آغاز۔ حضرت سفیان بن حرب کے اسلام قبول کرنے کی خبر جیسے ہی مکہ میں پھیلی، قریش کے سرداروں میں کھلبلی مچ گئی۔ وہ ان پر دباؤ ڈالنے لگے کہ وہ اسلام چھوڑ دیں۔ انہیں طرح طرح کی اذیتیں دی گئیں۔ ان کے قبیلے نے ان کا بائیکاٹ کیا اور ان کے کاروبار کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ لیکن حضرت سفیان نے ان سب تکالیف کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا اور اپنے ایمان میں ذرا بھی کمی نہ آنے دی۔ ہجرت مدینہ اور قربانیوں کا نیا باب۔ جب مکہ کے حالات مسلمانوں کے لیے ناقابل برداشت ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر حضرت سفیان بن حرب نے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ ہجرت کا سفر آسان نہ تھا کیونکہ قریش کے لوگوں نے ان کے راستے میں مشکلات پیدا کیں، لیکن حضرت سفیان نے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ سفر مکمل کیا اور مدینہ پہنچ کر اسلام کی خدمت میں مشغول ہو گئے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد حضرت سفیان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب رہتے ہوئے مسلمانوں کے درمیان بھائی چارے اور اتحاد کو فروغ دیا۔ انہوں نے اپنی تمام تر توانائیاں دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیں۔ غزوات میں حضرت سفیان بن حرب کا کردار۔ حضرت سفیان بن حرب نے اسلام کے دفاع میں ہونے والی تمام جنگوں میں بھرپور حصہ لیا۔ خاص طور پر غزوہ احد میں ان کی بہادری کا مظاہرہ ناقابل فراموش ہے۔ جب دشمنوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو حضرت سفیان نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر آپ کی حفاظت کی۔ ایک موقع پر دشمنوں کے تیروں کی بوچھاڑ ہو رہی تھی، لیکن حضرت سفیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب کھڑے رہے اور اپنے جسم سے آپ کی حفاظت کرتے رہے۔ ان کی یہ قربانی رہتی دنیا تک ایمان اور اخلاص کی علامت بن گئی۔ فتح مکہ کے بعد حضرت سفیان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کے ساتھ مل کر مکہ کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے قریش کے ان سرداروں کو بھی دین کی طرف مائل کرنے میں اہم کردار ادا کیا جو پہلے اسلام کے سخت دشمن تھے۔ ان کی حکمت اور اخلاص کی بدولت بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ وفات اور ورثہ۔ حضرت سفیان نے اپنی پوری زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی۔ ان کی وفات مدینہ میں ہوئی اور صحابہ کرام نے ان کی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ ان کی زندگی کی داستان رہتی دنیا تک مسلمانوں کے لیے ایمان، قربانی اور استقامت کی مثال بنی رہے گی۔ اس کہانی سے اہم اسباق: ایمان کی پختگی۔ حضرت سفیان بن حرب کا قبول اسلام اور ان کی قربانیاں یہ سبق دیتی ہیں کہ سچائی کو پہچان کر اس پر ڈٹے رہنا ہی حقیقی کامیابی ہے۔ صبر اور استقامت۔ انہوں نے آزمائشوں کے باوجود دین پر ثابت قدم رہنے کی بہترین مثال پیش کی۔ خدمت اسلام۔ انہوں نے اپنی زندگی دین کی خدمت اور امت کی بھلائی کے لیے وقف کر دی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ سٹوری اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ بہت شکریہ۔